بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں عبدالرؤف ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹیچرز ٹی وی۔ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ان پیج کے تھوڑے سے پروگرام کے اوپر اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کے اوپر بات کی تھی، تو آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید رہنمائی کر سکیں، آپ کو مزید ان پیج کے اندر بتا دیں۔ تو دوستو اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بوقت موصول ہو جائے۔ تو دوستو ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ہمارے دوست نے ہمیں آج میسج کیا کہ آپ زیادہ ویڈیو نہ بنائیں، ایک ویڈیو لمبی تھوڑی سی بنا لیں لیکن اس میں آپ ضروری جو چیزیں ہیں ان پیج کی وہ بتا دیں۔ تو دوستو میں اس بھائی کو کمنٹس کر سکتا تھا، اس کی کمنٹس کا رپلائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، صرف اس ویڈیو میں اس لیے بتا رہے ہیں کہ جن دوستوں کو نہیں بھی معلوم وہ بھی اس چیز کو جان لیں۔ ہمارا میتھڈ جو ہے وہ تھوڑا سا دوسروں سے چینج ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو اس کے ایک ایک لفظ کے بارے میں، ایک اس کو جو ٹولز ہے اس کے بارے میں مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ دوستو یہ کورس ہے، جب کورس ہوتا ہے تو پھر وہ حرف بائی حرف اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کی گائیڈ لائن دی جاتی ہے۔ تو اس بھائی کا ماشاءاللہ ہو سکتا ہے برین زیادہ اچھا ہو، وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ گیا ہو، لیکن کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن کا تھوڑا سا وہ مینٹلی طور پہ تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں، ان کو یعنی کہ سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں تک کوئی ایسی چیز جو معلوم ہونی چاہیے آپ لوگوں کو وہ نہ معلوم ہو، اس لیے ہم تھوڑی سی ویڈیو کو ڈیٹیل میں بناتے ہیں۔ تو چلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو دوستو پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے جو اپنا ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ کے اندر کلر فل کرنا، اس کی فونٹ سائز کا کرنا، ہمارے جو یہ ٹولز ہیں ان کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم مزید ان ٹولز کو ڈسکس کریں گے اور فائل کو کیسے سیو کرتے ہیں، فائل کی جے پیگ کیسے بناتے ہیں، اگر آپ نے فائل کی امیج بنانی ہے یا بٹ میپ بنانا ہے تو وہ کیسے بنانا ہے، ان سبھی چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو دوستو سب سے پہلے تو ہماری پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ تب تک آپ کسی بھی لفظ کا، کسی بھی جملے کا، کسی بھی اپنی ورڈنگ کا تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اس کو سلیکٹ نہیں کریں گے۔ تو جب آپ سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد جو ہے پھر آپ جو مرضی کرنا چاہیں، اس کے سائز چینج کرنا چاہیں، اس کو بولڈ کرنا چاہیں، اس کا فونٹ سائز چینج کرنا چاہیں، فونٹ سٹائل چینج کرنا چاہیں، کلر چینج کرنا چاہیں، تو آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس آپ نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا تو سلیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے آپ اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ان ٹولز کو ڈسکس کیا تھا، آج مزید چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو بھی آپ کا ورڈنگ ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، جو بھی آپ نے جس چیز کو بھی کرنا ہے اس کی تھوڑی سی سیٹ کر لیں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے آٹو، اور اس کا مطلب ہے لائن لینڈنگ۔ لائن لینڈنگ، اب لائن لینڈنگ کا آپ اس کو اوپر کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں، اس سائڈ پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں اور نیچے کی طرف بھی لا سکتے ہیں۔ اب لائن لینڈنگ کر کے اب یہاں پہ آٹو ہے، اب اگر ہم اس کو یہاں پہ 5 پوائنٹ کر دیتے ہیں، 5 پوائنٹ کرنے سے یہ آپ دیکھیے گا کہ وہ جتنی بھی وہ لائن تھی وہ ساری اوپر چلی گئی ہے۔ اگر ہم اس کے بعد اس کو کنٹرول Z سے ہم واپس لے آتے ہیں، اگر ہم اس کے بعد اس کو یہاں سے ہم نے پہلے 5 پریس کیا تو 5% کیا تو یہ اوپر چلی گئی، اگر ہم اس کو 10% کرتے ہیں تو یہ اس سے تھوڑی سی ڈاؤن ہو جائے گی، اگر 15 پوائنٹ کرتے ہیں تو یہ اور ڈاؤن ہو جائے گی، اگر ہم 50 پوائنٹ کر دیتے ہیں تو یہ کافی ڈاؤن ہو جائے گی، اگر ہم 100 کر دیتے ہیں تو یہ فل شو ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہم اگر اس کو 50 تک لے کے جائیں گے تو 50 کے بعد یہ ہاف اوپر چلی جائے گی، ہاف نیچے آ جائے گی۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ اس لائن کو اوپر کر سکتے ہیں۔ تو اوپر کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ جو بھی اس کی سیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ جو 0 پہ اس کا آٹو ہوتا ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے جی 0 پوائنٹ۔
0 پوائنٹ کا مطلب یہ ہے جی یہ جو ہماری جو لائنز ہیں یہ والی، یہ ہماری جو لائن ہے جو وائٹ نظر آ رہی ہے، اس کی سپیس کم کرنا، اس کی سینٹر سپیس اگر کم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم اگر اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، کنٹرول اے سے سبھی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس پہ ہم کر دیتے ہیں جناب 20% کر دیتے ہیں تو یہ کافی ہو گیا۔ اب اگر ہم اس کو یہاں پہ 50% کر دیتے ہیں تو یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس کو 100% پہ کر دیتے ہیں تو یہ آپ یہ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے اگر ہمارا لفظ یہاں سے لکھا جانا تھا تو اس کو کرنے کی وجہ سے میں آپ کو تھوڑا سا دوبارہ بتاتا ہوں۔ ہم نے 0 یہاں پہ پریس 0 اس کی پرسنٹیج سیٹ کی اور اس کو انٹر کر دیا۔ اب ہم اگر اس کو یہاں پہ کرتے ہیں، یہ ہم نے سلیکٹ کی، یہاں پہ اس کو ہم 50% کرتے ہیں تو آپ دیکھیے اس دونوں کے درمیان گیپ بہت بڑھ گیا۔ اگر ہم اس کو یہاں پہ 20 کر دیتے ہیں تو یہ گیپ کم ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کو -50 کر دیتے ہیں تو یہ 0 کر دیتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ 0 کر دیتے ہیں تو یہ اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے۔ تو آگے آ جاتی ہے جی الائنمنٹ کے اندر آپ کو جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں پہ اس کی شارٹ کی آ رہی ہوتی ہے، تو آپ اگر یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو دیکھیں گا جیسے ہی میں ماؤس کو ادھر سکرول کو لے کے گیا تو وہ لکھا گیا لیفٹ الائن، جس کی شارٹ کی کنٹرول آلٹ ایل یہ ہے، اس کے ساتھ ہے رائٹ الائن، اس کے بعد سینٹر الائن، پھر اس کے بعد جسٹیفائی، پھر اس کے بعد فل جسٹیفائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیفٹ ابھی جو ہم سلیکٹ ہمارے پاس چل رہا ہے یہ رائٹ ٹو لیفٹ ہے۔ رائٹ ٹو لیفٹ اور لیفٹ ٹو رائٹ کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ لیفٹ ٹو رائٹ انگلش لکھی جاتی ہے، رائٹ ٹو لیفٹ اردو، پنجابی، عربک یہ لکھی جاتی ہیں، پشتو وغیرہ۔ تو اب ہم نے اگر اس کی سیٹنگ کرنی ہے، ہم اس کو سبھی کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس چیز کو ہم نے یہ اگر اس کو ہم دوسری سائڈ پہ لینا، لکھ تو ہم نے ادھر لیا ہے، اگر ہم اس کو اس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں تو ادھر سے بھی یہ چیز آ جاتی ہے، لیکن ادھر جو 2 آپشن ہیں ان سے صرف رائٹ یا لیفٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس آپشن اس کے سینٹر میں ہے، ہم اس کو سینٹر میں لانا چاہیں تو سینٹر میں نہیں لا سکتے، تو اس لیے ہم اس کو یہاں سے جو ہے اب ہم اس کی سیٹنگ کر کے دیکھتے ہیں جی ہم اس کی الائن کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جی اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں رائٹ ٹو لیفٹ ہے، رائٹ الائن ہے، کنٹرول آلٹ آر اس کی شارٹ کٹ کی ہے، یہاں سے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں نیچے سے۔ اب ہم یہاں پہ کلک کریں تو کچھ بھی ہونا، بیکاز کہ یہ پہلے سے ہی رائٹ ٹو لیفٹ ہے۔ اگر ہم اس کو لیفٹ ٹو رائٹ پہ پریس کرتے ہیں تو یہ ساری جتنا بھی آپ کا لکھا گیا وہ سارا لیفٹ ٹو رائٹ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اگر ہم رائٹ پہ کرتے ہیں، رائٹ والے پہ کرتے ہیں تو پھر یہ رائٹ ٹو لیفٹ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہے سینٹر الائن جس کی کنٹرول آلٹ سی شارٹ کی ہے، اگر ہم اس کو کنٹرول آلٹ سی سے کرتے ہیں تو یہ سینٹر میں ہو جائے گا۔ یہ ابھی میں نے اس کی جو کی بورڈ سے کنٹرول آلٹ سی کیا تو یہ سینٹر میں ہو گیا۔ اب اگر کنٹرول آلٹ ایل کروں گا تو یہ لیفٹ ٹو رائٹ چلے جائے گا، اگر کنٹرول آلٹ آر کریں گے تو یہ رائٹ میں چلا جائے گا۔ تو ہم اگر اس کو ادھر سے بھی کر سکتے ہیں، کی بورڈ کی شارٹ کیوں سے بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ہم نے ادھر سے اس کو سینٹر میں کر دیا۔ اب اس کے بعد ہے جی جسٹیفائی کا مطلب یہ ہے جی اگر آپ اس کو آپ کی جو لکھائی ہے اس کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ یہ لکھا ہوا، اگر ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے پوری لائن کے اندر اس کو کلیئر کر دیا کہ یہاں پہ ہمارا جو بھی ہوگا، جیسے کہ یہ اوپر ہے، ہم اگر مکمل کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں تو وہ چند چیزوں کو کر دے گا، چند کو نہیں کرے گا۔ لیکن جب اگر ہم اس کو فل جسٹیفائی کر دیں گے، جس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول آلٹ ایف، اگر ہم فل پہ کر دیں گے تو وہ جو ہوگا وہ پورے الفاظ کو
پورے آپ کی جتنی بھی ورڈنگ ہے سبھی کو وہ پورے ان میں الفاظ میں پوری لائن میں لے جائے گا. تو جی اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جی نارمل. اب یہاں پہ جو ہے اس کی شیٹ سٹائل ہوتا ہے. یہ جیسا کہ آپ دیکھیں گے اگر نیچے تو اس جگہ پہ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اگر ہم اس پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کا آ جاتا ہے, یہاں سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کو سٹائل شیٹ. یہ سٹائل شیٹ بھی ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے آنے والی ویڈیو میں ہم اس کا کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ سٹائل شیٹ کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح آپ اپنے جو بھی لکھا گیا اس میں آپ انسرٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر آ جاتا ہے جی فائل. اب فائل کے اندر بھی دیکھیں تو آپ اس کی ٹوٹل جو ہے شارٹ کیاں آ رہی ہیں. نیو فائل کا جیسا ہم نے پہلے بھی بتایا کنٹرول N ہے, اوپن کا کنٹرول O ہے, کلوز کا کنٹرول F4 ہے. کنٹرول F4 کرنے سے آپ کی یہ جو ونڈو ہے جس پہ آپ ورک کر رہے ہیں یہ بند ہو جائے گی, اور اگر آپ اس میں Alt F4 پریس کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا ٹوٹل جو ہے ان پیج وہ بند ہو جائے گا. اس کے آگے ہے جی سیو کا کنٹرول S ہے. کنٹرول S کرنے سے آپ کی اس فائل سیو ہو جاتی ہے. سیو ایز کا مطلب ہے اگر آپ اس کو نئی کاپی بنا کے اس کے اندر سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ کنٹرول Alt S پریس کریں گے تو یہ نئی فائل کے ساتھ سیو ہو جائے گا. یہ اگر آپ فائل کو امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کنٹرول Y سے اور ادھر سے بھی کلک کر کے آپ اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے آگے آ جاتا ہے ایکسپورٹ کا مطلب ہے اگر آپ اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کی امیج بنانا چاہ رہے ہیں یا اس کی EPS فائل بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کنٹرول Alt Y سے آپ اس کی امیج وغیرہ بنا سکتے ہیں, جیسا کہ ہمیں آپ کو بنا کے بھی دکھائیں گے. اس کے بعد ہے جی کنٹرول P پرنٹ کا. کنٹرول P سے پرنٹ ہوتا ہے. پرنٹ کا آپشن ہے اگر آپ ادھر سے ڈائریکٹ اپنا جو آپ نے ورڈ لکھا ہے اس کا پیپر پہ پرنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ سمپلی کنٹرول P کریں گے. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ کنٹرول P کرتے ہیں تو جو بھی آپ کے پاس پرنٹر ہے اس سے یہ پرنٹ دے دے گا اور آپ اس کا پرنٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی وہ Alt F4 کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب نیچے یہ ہے, نیچے آپ دیکھیں گے تو یہ وہ فائلیں ہیں جو آپ نے ریسنٹ فائل اس کو کہتے ہیں. ریسنٹ فائل آپ نے جو بھی ادھر سے اوپن کی ہوئی ہیں یا جن پہ کام کر رہے ہیں وہ ساری یہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہے. تو جی اب ہم اس کو فائل کو سیو کرتے ہیں. اس فائل کو ہم نے یہاں پہ سیو کنٹرول S سے بھی کر سکتے ہیں اور سیو سے بھی کرتے ہیں. صرف سیو کرتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے موجودہ جو بھی ہے ہم ڈیفینیشن سیٹ کر کے یہاں پہ فائل یہاں سے ہم نے ڈیسک ٹاپ کیا ہوا ہے. ڈیسک ٹاپ کے بعد ہم نے اس کو اب فائل کا نیم لکھتے ہیں ان پیج 1. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے آپ یہاں پہ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جو بھی اپنی مرضی کا ہے. اور اس کے بعد نیچے دیکھیں جی سیو ایز ٹائپ ان پیج فائل INP اور اس کے بعد ان پیج ٹیمپلیٹ فائل INT. لیکن ہم نے یہاں پہ ان پیج کی فائل ہی کرنی ہے تو یہاں پہ ان پیج فائل INP کر کے یہاں پہ سیو کا آپشن کر دینا ہے. اس کے بعد ہم کچھ بھی لکھتے ہیں, آگے ہم اگر کچھ بھی لکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں صرف کنٹرول S پریس کرنا پڑے گا تو یہ سیو ہو جائے گا. یہ دیکھیں میں ابھی کنٹرول S پریس کرتا ہوں تو یہ اس کو سیو کر دیتا ہے. تو اس کے بعد ہم اگر اس کی یہاں پہ کچھ لکھتے ہیں جی, اب اگر ہم نے اس کو یہاں پہ کر دیا, ہم اس کو سینٹر پہ لے آتے ہیں. یہ لائن سے اس کی آپ اپنی مرضی سے جس طرح آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے کر دیا. اب اگر ہم اس کو وہ بھی سیف رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو بھی نئی فائل بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارا سیف رہے, جو ہماری ان پیج 1 ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے, تو ہم اس کو دوسری فائل بھی بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ بھی سیف رہے اور یہ بھی سیف رہے, تو پھر ہم سیف ایز کریں گے جو کنٹرول Alt S سے ہے. سیف ایز کرنے کے بعد وہی چیز آ جائے گی. یہاں پہ اس فائل کا ہم نیم رکھ دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں پہ ان پیج 1 آ رہا ہے تو ہم جیسے اس کو کنٹرول سیف ایز کریں گے یہاں پہ 1 کے آگے ہم 2 لکھ دیتے ہیں. 2 لکھ دیں گے تو یہاں پہ 2 فائلیں بن گئی, یہ 1 اور یہ 2.
تو آگے جناب اگر ہم اس فائل کو ہم جے پیگ بنانا چاہ رہے ہیں یا ہم اس کو جو ہے امیج بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ کسی ایسے سسٹم میں ہم اس کو میل کرنا چاہ رہے ہیں جس سسٹم میں ان پیج انسٹال نہیں ہے وہاں پہ دیکھنا ہے، تو اگر اس سسٹم میں ان پیج انسٹال نہیں ہوگا تو یہ فائل اگر ہم سیو ایز کر کے یا سیو کر کے سینڈ کریں گے تو وہ ان کو نہیں مل سکے گی. اس لیے ہمیں اس کا امیج بنانا پڑے گا. تو امیج بنانے کے لیے جناب آپ ایکسپورٹ پیج پہ جائیں گے. ایکسپورٹ پیج پہ جا کے یہاں پہ ہم اس کو براؤز کریں گے. براؤز کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی کمپریس سرور بٹ میپ فائل، تو یہاں پہ ہم اس فائل کا نام دیں گے جو بھی ہم لکھنا چاہ رہے ہیں، فائل جو بھی ہے تو ہم اس فائل کا نام دے کے اس کو سیو کر دیں گے اور یہاں سے اوکے کر سکتے ہیں. اب ادھر سائڈ پہ دیکھیں یہاں پہ لکھے ہوئے سلیکٹڈ آبجیکٹس. اگر آپ آبجیکٹ جو ہیں جتنے بھی آبجیکٹس اس کو کہتے ہیں جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس کو صرف کرنا چاہ رہے ہیں اس سے بھی ہو جائے گا. آل پیجز اگر آپ نے یہاں سے 1 2 3 4 جو یہ چیز آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ ایک پیج ہی ہم نے بنایا ہوا ہے اس لیے 1 by 1 نہیں آ رہا ہے. اگر یہاں پہ ہم نے زیادہ پیج بنائے ہوتے تو وہ ان کو شو کرتا، اور اگر ہم ان سبھی پیج کی امیج بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کے آل پیج سلیکٹ کر دیتے، لیکن ہمارے پاس پیج ایک ہی ہے تو اس لیے ہم ایک پیج کا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ یہاں سے آل پیج کر کے اس کے بعد آپ نے 10 پیج بنائے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ایک ہے تو آپ چاہتے ہیں 5 کی امیج بنے تو یہاں پہ 5 کر دیں، وہ چیز ہو جائے گی. تو اس لیے یہ اس کی تھوڑی سی سیٹنگ ہے، باقی اسکیلنگ وغیرہ اس کی ساری ڈیفالٹ ہی رہنی چاہیے. تو ہم اس کو اوکے کریں گے. جیسے ہم اوکے کریں گے یہاں پہ یہ امیج بن کے آ جائے گی. جیسے ہی یہ امیج بنے گی ہم اس کو ابھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں جی یہ اب ہماری امیج بن کے آ گئی دا ٹیچرز ٹی وی. یہ ہم کہیں پہ بھی اگر سینڈ کرتے ہیں تو یہ وہاں پہ پہنچ سکتی ہے، وہ ان کے سسٹم تک اس چیز کی رسائی حاصل ہو جائے گی، وہ ان کی چیزوں کو دیکھ لیں گے. تو جی آگے چلتے ہیں. یہ وہ ہم نے جو امیج بنائی وہ آ گئی. ٹھیک ہے جی یہ وہ امیج ہے جو ہم نے بنائی ہے. اب آگے اگر خالی ٹیکسٹ کا کرنا ہے یا صرف آبجیکٹ کا کرنا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے. اور اس کے بعد ساتھ ہے جی ایکسپورٹ پیج. ایکسپورٹ پیج کے اندر ہی ہمیں اگر ہم ای پی ایس فائل بنانا چاہ رہے ہیں، ای پی ایس فائل کا بھی آپ لوگوں کو آگے بتائیں گے کہ ای پی ایس فائل کیا ہوتی ہے. لیکن اگر ای پی ایس فائل بنانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ براؤز کر کے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آ جائے گی ای پی ایس کا جو ہے پوسٹ اسکرپٹ فائل ہے. اس پہ ہم کلک کرتے ہیں، یہاں پہ اس کا کوئی بھی ہم نام دے دیتے ہیں فائل 3. یہ ہم نے نام دے دیا، اس کے بعد اوکے کر دیا. اوکے کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس کی ای پی ایس فائل بن گئی. اب ای پی ایس فائل بننے کے بعد اس کا جو ہے اس کا بھی آگے ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے کہ ای پی ایس فائل کہاں پہ یوز ہوتی ہے. تو باقی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا. اور دوستوں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویڈیو پہ کمنٹس کیا کریں، آپ ہماری ویڈیو کے بارے میں ہمیں بتایا کریں. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیوز کیسی ہیں، ہمارے کورسز کیسے ہیں. تو اس دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ایسے دوست جن کا ابھی تک ہمارے چینل تک رسائی حاصل نہیں ہے وہ بھی ہمارے چینل تک رسائی حاصل کر لیں اور ہماری جو خدمات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں. تو ملتے ہیں جناب کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ نگہبان.